ہماری گفتگو کے دوسرے حصے کا آغاز یقین کے موضوع سے ہوتا ہے، اس لیے کہ یقین قرآن کے موضوعات میں سے ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور ویسے بھی مومنین کے لیے یقین ایک ایسا لفظ اور ایک ایسی اصطلاح ہے کہ بار بار اس سے مومن کا واسطہ پڑتا ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یقین کے بارے میں اپنی کچھ خیالات کا اظہار کریں یا کہ اس کی کچھ وضاحت کریں۔ اور یقین کی وضاحت کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ یقین کا ذکر قرآن کے شروع ہی میں ہے، جہاں پر کہ ارشاد ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جہاں لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے، اسی مقام پر یقین کا ذکر آیا ہے، براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ، یعنی جسے آپ انڈائریکٹ کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کی جب فرمایا گیا کہ اس کتاب میں جس کا نام الف لام میم ہے شک نہیں ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ اگر شک نہیں ہے تو اس میں کیا ہے؟ پھر جواب ہے کہ اس میں یقین ہے، کیونکہ شک ضد ہے یقین کی، یا کہ شک مقابل ہے یقین کا۔ جس طرح آپ اپنے عام محاورے میں کہتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک دور نہیں ہے، جب دور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کا مقصد ہے کہ انڈائریکٹلی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نزدیک ہے۔ بعض دفعہ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز کم نہیں ہے، کم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ ہے۔ پھر کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بلند نہیں ہے، مراد ہے کہ وہ پست ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں روشنی نہیں ہے، مقصود ہے کہ بتانے والا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تاریکی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے براہ راست، ایک ہے بالواسطہ۔ آپ جو کچھ براہ راست کہنا چاہتے ہیں وہی بالواسطہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ ڈائریکٹلی کہنا چاہتے ہیں تو وہی انڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خدا کسی قیمتی چیز کو راز میں رکھنا چاہتا ہے، اس کا خزانہ بنانا چاہتا ہے، اس کو وہ گران قدر جانتا ہے، اس کے نزدیک وہ گران قدر ہے، تو اس وقت اللہ پاک ایسے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کو سمجھنے والے ہی سمجھے، اور جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو اس کے حقدار نہیں ہیں، وہ اس تک رسانے ہو جائے۔ خدا کا یہ منشا ہے۔ جتنے ترجمے آپ کے سامنے ہیں ان میں دیکھیں کہ کیا کسی نے اس ترجمے میں یہ وضاحت کی ہے کہ اس میں یقین ہے، اور یقین کی کیفیت یہ ہے، اور یہ بات ایسی ہے اور وہ بات ویسی ہے۔ یہ حکمت ایسی نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو پہنچیں سوائے امام کے اور اس کے اہلکاروں کے جو علم کے کام پر متعین ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی بتا کے چلوں کہ امام کے ہر کام کے لیے اہلکار ہیں۔ اہلکار کا کیا مطلب؟ کام والے، اہل مانی لوگ، کار مانی کام۔ ہر کام کے لیے امام کے الگ الگ اہلکار ہیں، کام جیسا ہو اس کے مطابق امام کے کارکن ہیں۔ کارکن کا کیا مطلب؟ کام کرنے والا۔ اہلکار کے بھی وہی معنی ہیں، چاہے آپ اہلکار کہیں، چاہے آپ کارکن کہیں، تو چاہے آپ کام کرنے والے کہیں، تو امام کے کام کرنے والے ہیں، اور ہر زمانے میں امام کے کام کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ آپ ان کو امام کے خدمت گزار کہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال
میں یقین کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت کروں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس ارشاد کے کیا معنی، اس کا کیا مطلب؟ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے عزیز ایسے ہیں جو کہ ذالکہ کو جانتے ہیں. یہ اشارہ قریب نہیں، اشارہ بعید ہے. ذالکہ کے معنی یہ نہیں، ذالکہ کے معنی وہ ہیں. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں. اگر اس سے قرآن مقصود ہے تو اللہ پاک نے سامنے کی چیز کو دور کی چیز کیوں قرار دی؟ یعنی قرآن کے لیے ذالکہ کیوں آیا؟ حالانکہ قرآن خدا کے سامنے ہے اور لوگوں کے سامنے ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کے دوسرے مقامات پر ھذا القرآن، یہ قرآن اس طرح آیا. جہاں کہیں بھی قرآن کا ذکر مقصود ہو اس میں ھذا آیا ہے، نہیں کہ ذالکہ. آپ عربی کی ایک عام سے عام کتاب بھی اٹھا کے دیکھیں گے جس میں کہ ذالکہ آیا ہے، اور تمام ڈکشنریوں کو دیکھیں گے تو ذالکہ کے معنی وہ جس کو گرامر میں اشارہ بعید، دور کا اشارہ کہا جاتا ہے. اشارہ قریب نہیں، یہ سامنے کے لیے نہیں ہے، دور کے لیے ہے. ایک بات. اور دوسری علامت اس کی ھدی للمتقین، اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ سب لوگوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس تک سب لوگ اپروچ کر سکتے ہیں. سب خاص و عام مسلمانوں کے لیے یہ مشترک ہے، کامن ہے. تو پھر اس میں کیوں کہا گیا کہ یہ تو وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ گویا اگر یہ قرآن کے لیے اور قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو چھونے سے پیشتر سب لوگوں کو متقی بن جانا چاہیے، پرہیزگار بن جانا چاہیے. اور حالانکہ پرہیزگار تمام عبادتوں کے نتیجے میں بن سکتا ہے. پھر تو قرآن کے آنے سے ایک اور قرآن کی ضرورت ہوئی تاکہ اس قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کوئی شخص پرہیزگار بنے، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ قرآن سمجھ سکے. ھدی للمتقین کا کیا مطلب؟ اس توجیہ کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ذالک الکتاب ہے یہ اس قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ نور کے لیے ہے، اور یہ قرآن باطن کے لیے ہے، قرآن ناطق کے لیے ہے. جیسا کہ مولانا علی صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنے مقدس خطبات میں کہ انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کہ کوئی شک نہیں. اس توجیہ کے سلسلے میں ایک بات یہ رہ گئی کہ قرآن میں شک ہے یا نہیں؟ آپ ڈرے بغیر کہیں، آپ دل میں سوچیں کہ قرآن میں شک ہے یا نہیں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شک کس کو کہتے ہیں، کس چیز؟ شک اخلاق کو کہتے ہیں، شک نہ جاننے کو کہتے ہیں، نہ سمجھنے کو کہتے ہیں. اور اگر قرآن میں شک نہیں ہے اور اس کا بیان صریح ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، روشن ہے، تو آج مسلمان اتنے سارے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ شک نہیں ہے تو پھر اختلاف کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں صرف اکیلا نہیں کہتا ہوں، بہت سارے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن میں شک ہے. اس میں شک اس لیے نہیں ہے کہ یہ خدا کے حضور سے نہیں ہے، یہ یقیناً خدا کے حضور سے ہے، لیکن اس میں سے آیتوں کا ایک حصہ متشابہات ہیں، مثالیں ہیں، قراءتوں میں فرق ہیں، سورتوں کی ترتیب میں شک ہے، علامتوں کے تعین میں شک ہے، تلاوت میں شک ہے. یہ شک لوگوں نے
پیدا کیا اور لوگوں کی طرف سے. اور اس میں شک اس لیے بھی ہے کہ قرآن جب دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو یا دو فرقوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان تو قرآن فیصلہ نہیں دے سکتا ہے. آپ پوچھیں سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اس لیے شک. اور اس کتاب ناطق میں کوئی شک نہیں جو سامنے موجود. اسی کتاب اپنے وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو معلم قرآن تھے، جو نور تھے، جو قرآن ناطق تھے، جو خدا کی بولنے والی کتاب تھے، وہی روشنی ڈالتے تھے. قرآن میں اگر شک نہیں ہے تو اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے کتاب بھیجی ہے اور ساتھ ساتھ نور بھیجا ہے؟ بلکہ یہ آیت اس طرح سے ہے کہ میں نے نور بھیجا ہے اور پھر کتاب بھیجی. کتاب اکیلی کافی ہے، خود ہی وہ سوال کا جواب دے سکتی ہے، تو پھر نور کے بھیجنے کی کیا ضرورت؟ کتاب میں خود از خود روشنی ہو تو پھر نور کے نزول سے کیا مقصود، اس کی کیا ضرورت؟ اتنی سی وضاحت سے معلوم ہوا کہ قرآن میں شک ہے، اور یہ شکوک انسان خود اپنے آپ پیدا کرتا ہے. اور وہ کتاب جس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے، تو وہ کتاب ناطق ہے اور وہ نور یقین ہے. وہ اپنے وقت میں پیغمبر تھے اور آن حضرت کے بعد امام برحق ہیں جس میں کی کوئی شک نہیں، جس کی ہدایت میں، جس کی تعلیم میں، جس کی رہنمائی اور رہبری میں کوئی شک نہیں. اب اس کے بعد جیسے میں یقین کے سلسلے میں وضاحت کروں گا تو اس سے بھی اس کی تصدیق ہو جائے گی، اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی میں نے وضاحت کی ہے یا کہ اس کی تعویل اپنے طور پر بیان کی ہے. وہ تین اصل سے وہ روحانیت میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کہیں آپ کو اس کی تعویل ملے گی. اب یہاں میں صرف مختصر اس کی تعویل بیان کرتا ہوں کہ الف سے اللہ کا مرتبہ مراد ہے اور لام سے رسول کا درجہ اور میم سے امام کی مرتبت مقصود ہے. تو الف لام میم درجہ خدا، درجہ رسول اور درجہ امام، اس کی تعویلات میں سے ایک تعویل یہ ہے. جس طرح آپ اپنی مروجہ دعا میں پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اس کے مطابق ہمارے یہاں تین قسم کی اطاعتیں ہیں: خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت. اور حالانکہ یہ اطاعتیں بنیاد میں ایک ہی ہیں، تاہم اس کے یہ تین درجات مقرر ہیں. اسی طرح الف لام میم سے تین درجے مراد ہیں: درجہ خدا، درجہ رسول اور درجہ امام. اور اس موضوع کے مطابق جس میں ارشاد ہوا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم جس کا عنوان ہے وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، یعنی اس میں یقین ہے. تو پھر یقین کے تین درجے ہوئے. جس طرح الف لام میم تین حروف ہیں، جس طرح درجہ خدا، درجہ رسول اور درجہ امام ہے، اسی طرح یقین کے تین مرحلے یا کہ اس کے تین درجے ہوئے، جس سے کہ کلی طور پر شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ شکوک و شبہات کی تاریکی جو ہے کتنی گہری ہے، اس کی کتنی تہیں ہیں کہ اس کو پوری طرح سے دور کر دینے کے لیے تین درجے کے یقین چاہیے، جبھی تو شکوک و شبہات دور ہو سکتے. شکوک و شبہات، آپ شکوک و شبہات کو جمع میں نہیں کہیں، واحد میں کہیں. شرک اس قدر گہرا ہے، وہ اتنا موٹا ہے، اس قدر دور تک ہے کہ اس کے لیے تین درجے کے یقین چاہیے، جبھی تو سارا شرک بندہ مومن کے دل سے دور. آپ کو یاد ہے کہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے ارشادات میں سے
کسی نے فرمایا ہے کہ شک کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے. شک بہت بری چیز ہے. شک کا علاج یقین سے. سردی کا علاج گرمی سے، گرمی کا علاج سردی سے، اور تاریکی کا علاج روشنی سے. اس کو علاج بالضد کہتے ہیں. تو شک ایسی بری چیز ہے جس کے لیے 3 درجے کا یقین چاہیے. سب سے پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علم الیقین ہے. سب سے پہلے آپ مان لیں کہ علم یقین کا زیادہ سے زیادہ تعلق امام سے ہے. امام تک رسائی ہو تو علم الیقین آ سکتا، نہیں تو نہیں. اس مقام پر ایک عام سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں علم کا دورہ ہے، اتنی ساری کتابیں ہیں، اتنی ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے اور ان کے نمائندے گماشتے دنیا میں پھیل گئے، اور ان تمام مقدس ہستیوں نے دنیا میں علم کے موتیوں کو بکھیر دیے، لہذا علم دنیا میں عام ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے. میں کہوں گا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. علم الیقین تازہ بے تازہ چاہیے. کل جو تاریکی ہوئی تھی وہ چلی گئی، اور جو روشنی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب رات کو جو تاریکی ہوگی اس کے لیے تازہ ترین روشنی کی ضرورت ہے. میرا مقصد ہے کہ آدم کے زمانے میں جو شکوک و شبہات کی تاریکی پیدا ہوئی تھی، اس کے لیے اس زمانے کی روشنی کی ضرورت تھی. الحاظ القیاس، ہر زمانے میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے تھے ان کا حل اس زمانے کا پیغمبر اور امام بتاتے تھے. یہاں تک کہ آن حضرت کا زمانہ آیا، اور اس زمانے میں جیسے حالات اور جیسے تقاضے تھے ان کے مطابق علم الیقین کی روشنی سے وہ مسائل حل کیے گئے. لہذا اس زمانے کا جو علم یقین تھا اسی کے مطابق تھا، اسی ماحول کے موافق تھا. اگر ماضی کا علم کام آ سکتا ہے تو آج مسلمانوں کے سامنے جو مسائل ہیں وہ مسائل اس ماضی کے علم سے حل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یا یوں کہنا چاہیے کہ اگر امام کے بغیر اسلام میں کوئی علم الیقین ہے تو اس علم یقین کی روشنی میں یقین کے ساتھ سب مسلمان کیوں ہم آہنگ نہیں ہیں، کیوں متفق اور موافق نہیں ہیں کہ متفارق ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ویسے کیوں نہیں ہے جیسے آن حضرت کے زمانے میں تھے؟ ایک آدمی دوسرے سے مختلف کیوں ہوتا ہے جبکہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، جبکہ شکوک پیدا ہوتے ہیں، اور ان شکوک و شبہات کو کس چیز کی بدولت دور کیا جاتا ہے؟ یقین سے، علم یقین سے. آن حضرت نے کس طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو متحد رکھا تھا؟ علم یقین سے. اب اگر آن حضرت قید حیات ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ سب مسلمان متفق ہو جاتے. کس طاقت سے؟ علم یقین کی طاقت سے، ہدایت کی طاقت سے، رہنمائی کی طاقت سے. قرآن تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن پیغمبر کے نہ ہونے سے مسلمان منتشر ہو گئے. اس سے بات ظاہر ہوئی کہ معلمی قرآن کی اہمیت ہے، لیکن تنہا قرآن کی، کیونکہ شکوک و شبہات کا ازالہ وہی معلم قرآن کر سکتا ہے. اب آئیے علم الیقین کے سلسلے میں مزید بات سنیے کہ علم الیقین وہ علم ہے جس سے کہ مومنین کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، سوالات حل ہو جاتے ہیں، تسلی ہوتی ہے ان کو، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا یقین آگے بڑھتا ہے. تو یہ علم الیقین ہے. علم الیقین ایسا علم، ایسا یقین جس سے شکوک شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے. اور ایک طرح سے یہ ایک آنکھ کا کام کرتا ہے علم الیقین. جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم الیقین لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ. ایسا نہیں
جیسا کہ تم سوچتے ہو، ایسا نہیں جیسا کہ تم جانتے ہو۔ اگر تم علم الیقین جانتے ہوتے تو تم اسی دنیا میں جہنم کا مشاہدہ کرتے، جہنم کو تم دیکھتے۔ حالانکہ جہنم، دوزخ عام اسلامی تعلیمات کے مطابق ان چیزوں میں سے ہیں جو ظاہر میں ہیں، لیکن قرآن بتلاتا ہے کہ اگر کسی کو علم الیقین ہو تو وہ جہنم کو اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے۔ علم الیقین کی روشنی، علم الیقین ایک ایسی روشنی ہے، اور میں کہتا ہوں اگر علم الیقین کی روشنی میں جہنم کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کا معائنہ کیا جا سکتا ہے، تو بہشت کا بھی معائنہ ہو سکتا ہے۔ تو علم الیقین کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ ہم کو بصیرت عطا کرتا ہے، وہ ہماری آنکھ بن کر ہم کو دکھلا سکتا ہے، کیونکہ علم الیقین ایک نور، ایک روشنی ہے۔ جہاں شکوک و شبہات ظلمت کی طرح ہیں، وہاں پر علم الیقین نور کی طرح ہے۔ جہاں شکوک و شبہات بیماری کی طرح ہے، وہاں علم الیقین دوائی کی طرح ہے۔ ایک خواندہ یعنی پڑھا ہوا اسماعیلی جس نے اسماعیلی علماء سے استفادہ کیا ہو، جس نے اسماعیلی کتب کا مطالعہ کیا ہو، جس نے بہت سی مجالس میں حاضری کی ہو، جس نے امام کے فرامین اور پیروں کے گنانوں کا مطالعہ کیا ہو، اس کے دل میں شکوک و شبہات بہت کم پائے جاتے، کیونکہ اس کے پاس علم الیقین ہے۔ بہرحال علم الیقین ایک ایسی علم کو کہتے ہیں جس میں کہ بالکل تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اس کے بعد عین الیقین، عین الیقین یقین کی آنکھ۔ اس عین الیقین کے لیے آپ یعنی صبح بیٹھتے ہیں، یعنی دل کی آنکھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں 4 اور 5، اور اس کے علاوہ بھی آپ جدوجہد کرتے ہیں، اسی عین الیقین کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ عین الیقین ہے، وہ نوری باطن ہے، یا کہ دیدۂ دل کہیں، چشم باطن کہیں، دل کی آنکھ کہیں، یا معرفت کا نور کہیں، وہ عین الیقین ہے۔ یقین کا دوسرا لفظ، کیونکہ ہمارا موضوع یقین کے بارے میں ہے اور یقین کی تحلیل کرنی ہے، یقین کا تجزیہ کرنا ہے، تو یقین کا دوسرا درجہ یہ ہے۔ رسول مومن آنکھ کھولے بغیر بیٹے اپنے آپ میں ایک کائنات کو پاتا ہے، ایک دنیا کو دیکھتا ہے، اس میں علم کی ہر چیز وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا مظاہرہ اور مشاہدہ عین الیقین سے ہوتا ہے۔ یقین کی آنکھ سے پتہ لگتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ امام کی ذات میں، امام کے نور میں کائنات اور موجودات کی ہر چیز محدود ہے، امام کے نور میں ہر چیز سموئی ہوئی ہے۔ وہ اپنے نورانی مشاہدے میں دیکھتا ہے، مشاہدہ مانی دیکھنا، یہ عین الیقین کہ پھر وہ خدا، رسول اور امام کے درجے کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے علم الیقین کے مقام پر خدا و رسول اور امام کے متعلق یا روح کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بہت عمدہ طریقے سے سنا تھا۔ اب وہ دیکھتا ہے، پہلے اس نے جو باتیں سنی تھی ان باتوں کو اب اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، حتیٰ کہ خدا کا دیدار کرتا ہے، بہشت کو تو خود دیکھتا ہے، آخرت کو تو خود پاتا ہے، قیامت کا تو خود ہی مشاہدہ کرتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں رہتی ہے جو مشاہدے میں نہ آئے۔ میں ذرا اس پہ زور ڈالوں گا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا کی معرفت ہوتی ہے، خدا کا دیدار ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ سوچیں کہ اگر خدا کا دیدار ممکن ہے تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو عین الیقین کے مقام پر دیکھنے میں نہ آئے؟
کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ازل، ابد، موت، حیات، فرشتے، جنت، دوزخ اور ہر چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں معرفت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ عین الیقین کا مقام۔ اب درمیان میں اپنے موضوع کی یاد دہانی بھی کراؤں کہ ہمارا موضوع کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ ہمارا موضوع ہے یقین، اور اس سلسلے میں میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں یقین کامل ہے، 3 درجے کے یقین ہیں، علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اور حق الیقین بھی ہے۔ تو کیا اس نوعیت کا یقین صرف قرآن کے ظاہر کو پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ کو اندازہ ہوا کہ قرآن کے معنی اسماعیلیوں کے پاس کیسے ہیں، قرآن کی حکمت۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ اگر تم قرآن کو حکمت کے ساتھ پڑھتے ہو تو صحیح ہے، اور ایک دوسرے ارشاد میں فرمایا ہے کہ قرآن کو اگر حکمت اور حقیقی معنوں کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی گدے پر یا خچر پر یا گھوڑے پر کتابوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، وہ بیچارہ جانور بوجھ کو اٹھائے جا رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ اس کی پشت پر کیا چیزیں لادی گئی ہیں۔ یہ مثال قرآن میں ہے، کیونکہ زمانہ رسول میں ایسی مثال کا اطلاق ان لوگوں پر ہونا درست تھا جنہوں نے کہ صاحب وقت کو چھوڑ دیا تھا، اور اب بھی جو لوگ رسول کے نور کو نہیں پہچانتے ہیں تو ان کے متعلق یہ مثال درست ہے کہ بہت ساری کتابوں کے اٹھائے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب تک کہ اس کی تہ میں جانے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی ہے، جب تک کہ اس کے باطن میں جانے کا وسیلہ نہ ہو، جب تک کہ کتاب کا نور نہ ہو، اس کے لیے اقرار نہ ہو۔ میں یہ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں اس وضاحت سے کہ اسماعیلیوں کے پاس قرآن کی حکمت کس شان سے ہے۔ تو ہمارا موضوع تھا یقین، جس کے ثبوت میں نے قرآن کی شروع کی آیت سے وضاحت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھیے، آپ اگر پورے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم اس آیت کو تو پڑھ لیں۔ ایک دانش مند کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کتاب کو دیکھیں۔ میں قرآن کے لیے نہیں کہتا ہوں، ایک عام مثال، وہ کسی کتاب کو اٹھاتا ہے، مصنف کو دیکھتا ہے کون ہے، پھر اس کی فہرست کو دیکھتا ہے کیا کیا موضوعات ہیں، وہ سمجھ لیتا ہے کتاب کی اہمیت کو، اور اگر پڑھے تو اسی طور سے پڑھتا ہے، نہیں تو اس پر بھروسہ کرتا ہے، نہیں تو اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب کے نام سے، مصنف سے اور فہرستوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس آیت کو سمجھ پائیں گے تو نتیجتاً آپ کو یہ تاثر ہوگا کہ یہ قرآن اسماعیلیوں کا فیور کرتا ہے، پھر آپ کو شک باقی نہیں رہے گا قرآن کے متعلق۔ قرآن ان لوگوں کا فیور کرتا ہے اور ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کے لیے تیار ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے زمانے میں آپ سوچیں کہ کوئی کتاب خود از خود آئی تھی یا اس کا کوئی معلم تھا، اور اس پیغمبر کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد دوسرا کوئی پیغمبر اس کا جانشین ہو کر اور اسی کی شریعت کو چلاتا تھا؟ ایسا نہیں کرتا تھا۔ کبھی بھی عوام کے ہاتھ میں دین کا اقتدار نہیں آیا اور نہیں دیا گیا، پیغمبر اور اس کا جانشین، یہی تصور ہے خدا کے دین میں۔
اس معنی میں حدیث سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ رسول اکرم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا کہ میں قریب ہے کہ دنیا سے رحلت کر جاؤں اور تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے میں 2 گران قدر چیزیں چھوڑ جاتا ہوں. ان میں سے ایک گران قدر چیز تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری گران قدر چیز میری طرف اشارہ امام کی طرف. تقاضا بھی یہی ہے، منطق بھی یہی ہے کہ اور صورتحال بھی یہی ہے. صورتحال سے میری مراد آج کل اسلام میں جو انتشار پیدا ہوا ہے وہ قرآن کے نہ ماننے سے نہیں بلکہ معلم قرآن کے نہ ماننے سے ہے. اگر وہ لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ معلم قرآن کو بھی مان لیتے تو مجال ہے کہ وہ منتشر ہو جاتے. خدا کی رسی بھی اس معنی میں صحیح ہے کہ خدا کی رسی کا ایک جز اگر قرآن ہے تو دوسرا ایک جز ایمان. رسی کو کھول کے دیکھیں کہ اس کے اندر اجزاء ہیں اور آپ اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ انسٹیٹیوٹ کی طرح ہے دین کا تصور. رسالت سے مراد رسالت کا ایک مرکز اور پھر اس کے حدود. خدا سے مراد توحید کا ایک مرکز اور پھر عرش، لوح، قلم، جبرائیل، میکائیل، فرشتے وغیرہ. امام سے مراد امامت کا ایک مرکز اور اس کا ایک وارث اور پیر، داعی، حجت وغیرہ. نہیں تو اس زمانے کے مطابق انسٹیٹیوٹ اور نمائندے امام کے وارث، یہ بھی دین کا تصور ہے. کبھی بھی آپ امام کو تنہا نہیں پائیں گے. خدا کی خدائی بھی صرف ذات خدا سے نہیں چلے گی. نبی کی نبوت بھی امت کے بغیر بے معنی ہو جائے گی. تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ معلم قرآن کے بغیر قرآن ہو؟ آج اس تصور نے جو انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے انتشار پھیلایا ہے. بہرحال علم الیقین کے بعد عین الیقین کی تعریف آپ نے سنی، اب پہلے سے جانتے ہیں. پھر اس کے بعد حق الیقین کا مقام آتا ہے. حق الیقین سے مراد توحید کا جاننا، خدا کی خدائی کا سمجھ لینا، توحید کے تصور کو سمجھ پانا. ہم اس سلسلے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم نے علم الیقین کے بارے میں بہت سی باتیں بتلائیں اور اس کے بعد ہم نے عین الیقین کے بارے میں کافی وضاحت کی. اس میں نے یہ کہا کہ عین الیقین کے مقام پر کوئی چیز نہیں بچتی ہے مومن کے مشاہدے سے. ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے اور معرفت اسی دیکھنے کا نام ہے. دیکھنے کا نتیجہ معرفت ہے. شناختی سے کہتے ہیں پہچان، آنکھوں سے دیکھنا، پہچان لینا. تو عربی میں اس کو معرفت کہتے ہیں، خدا کی پہچان. اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو کوئی خدا ہے امام اور پیغمبر سے الگ تھلگ، یا یہ کہ پیغمبر اور امام کے درجات کو پہچاننا، خدا کو پہچاننا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سب کچھ اپنی روح کر بیٹھے، اپنی روح کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آگے سے آگے چلنے کے بعد خدا بھی یہاں ہو، رسول بھی یہاں ہو اور امام بھی یہاں ہو اور یہ 3 درجے ایک ہو جائیں. یہ ناممکن نہیں ہے کہ سمجھانے کے لیے درجات 3 مقرر کیے گئے ہوں اور بنیاد میں وہ ایک ہی درجہ ہو. دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں. مثلا کوئی درخت ہے، اس کی 3 شاخیں ہیں لیکن وہ تنے میں ایک ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں جو کہ چیزیں ایک نظر سے دیکھا جائے تو کثیر ہیں، یعنی کثرت سے ہیں، اور پھر دوسری نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہیں. گنتی کو دیکھیں، ایک کی علامت سے، ایک کی شکل سے گنتی بنتی ہے، شمار ہوتا ہے اور آخر میں یہ اعداد، یہ ہندسے، یہ ساری شکلیں ایک میں ایک ہو جاتی ہیں، ایک سے پیدا ہوتی ہیں اور ایک میں ایک ہو جاتی ہیں. 1 سے لے کر آؤ تک گنتی کریں اور 10 میں جائیں اور 10 میں 1 تو صفر ہے اور
پھر ایک ہے، اور صفر کے معنی تو کچھ بھی نہیں، اور ایک کے معنی یہ کہ اس نے سارے اعداد کو اپنی ذات میں مدغم کر لیا۔ پھر اسی طرح آپ 100 تک گنتی کریں اور 100 کی گنتی میں 100 کے ہندسے میں جا کے دیکھیں، وہاں کوئی شکل نہیں ہے، سب اشکال غائب ہیں، 2 صفر ہیں اور صرف ایک ہی ظاہر ہے۔ تو صفر کے معنی کچھ نہیں، وہ 2 فنا کو ظاہر کرتا ہے کہ سارے اعداد 2 دفعہ فنا ہو چکے، اور پھر اس فنا کے نتیجے میں وہی ہوا جو کچھ اول میں تھا۔ اس طرح 1000 میں جائیں تو پھر وہاں پر ایک ہے، اور 10,000 میں جائیں، 1,00,000 میں جائیں، پھر وہی واحد ہے۔ عربی میں اس کو واحد کہتے ہیں۔ تو میں حق الیقین کی بات کرتا ہوں۔ اس طرح ایک ایسی حقیقت بہت ممکن ہے کہ جو کہ اصلاً وہ ایک ہو، لیکن اس کے ظہورات طرح طرح کے ہوں۔ سمندر کو آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر عظیم ہے، اور سطح سمندر پر موجیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی موجیں لہریں اٹھتی ہیں، اور سب موجیں اسی سمندر میں فنا ہو جاتی ہیں۔ موجوں کو نہیں تو بلبلوں کو دیکھیں، بلبلے جس کو فارسی میں حباب کہتے ہیں، پانی کی سطح پر ایک حباب ابھرتا ہے، پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے، جہاں سے اس کا وجود بنا تھا وہاں پر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا ظہور، ہم میں سے ہر ایک کا ظہور اس شخصیت میں ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم تو اس دریائی عظیم کے بلبلوں کی طرح، حباب کی طرح اسی میں مدغم ہو جائیں گے، اسی میں فنا ہو جائیں گے۔ یہ مونو ریئلزم، یہ حق الیقین ہے۔ دیکھا آپ نے اسماعیلیت کو اور اسماعیلی علم کو، یہ ہم کو کتنا یقین بخشتا ہے، حالانکہ ہم صرف علم الیقین کی حد میں ہیں۔ ہماری زیادہ سے زیادہ رسائی علم الیقین کے طور پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ عزیزوں میں سے کئی افراد کو عین یقین کا درجہ بھی ملا ہو، روشنی عزیزوں نے دیکھی ہو، میں انکار نہیں کروں گا، بہت ممکن ہے، لیکن پھر بھی عام جس طرح اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہماری زیادہ سے زیادہ رسائی علم یقین سے۔ اس کے باوجود ہم اس کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں کہ حق الیقین کیا ہے، حق الیقین کیا ہے۔ تو یہ علم یقین کے وسیلے سے ہے۔ میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ آپ آنکھیں باندھ لیجئے اور تصور کریں اور اتنے میں آپ کے اندر ایک روشنی کو پیدا کروں، یہ بات ممکن ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو علم الیقین کے سلسلے میں بہت کچھ مدد کروں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ وہ تو دینے کی چیز نہیں ہے، وہ تو امام خود ہی دیتا ہے، اور اس میں مومن کی اپنی کوشش چاہیے۔ دینے کی چیز یہ ہے جس کے سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ علم یقین ہے۔ علم یقین عام چیز ہے، دینے کے لیے ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے، تاکہ اس کے بعد عین یقین کا مرحلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے، وہ منزل جو ہے وہ قابل حصول ہو جائے۔ تو میں حق الیقین کی بات کرتا ہوں، وہ تو خدا ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن پھر بھی علم الیقین کی مدد سے ہم اس کا تصور کرتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، مثالوں میں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ ایک آگ ہے، ایک کوئلہ ہے۔ پہلے آپ دونوں کو دیکھیں اچھی طرح سے، کوئلہ کیا ہے اور آگ کیا ہے۔ کوئلہ ایک کالی چیز ہے اور آگ نور ہے، اس میں پاور ہے، اس میں حرارت ہے، اس میں ایک طرح کی جان ہے، انرجی ہے۔ اور یہ کوئلہ مردہ ہے، اس میں نہ حرکت ہے، نہ روشنی ہے، نہ گرمی ہے، نہ پاور ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ اٹھا کے اس کوئلے کو آگ کے درمیان رکھیں، اب اس میں پاور پیدا ہو جائے گی، روشنی پیدا ہو جائے گی، حرکت پیدا ہو جائے گی، اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔
ہم اگر اس بڑے پاور سے خود کو قریب کریں نظریاتی طور پر علم کی مدد سے تو ہمارے اندر حرکت پیدا ہوگی. ہم اگر اس قابل ہیں تو ہم قسمت کو، تقدیر کو اور بدقسمتی کو اور ایسی چیزوں کو کیوں مانیں جب یہ ممکن ہے اور ہم کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ ہم علم الیقین کے بعد عین الیقین اور اس کے بعد حق الیقین سے واصل ہو سکتے. تو مونوریلزم کی بات تھی، حق الیقین کی بات تھی، اور خدا سے متحد ہونے کی بات تھی، اور بہت سی مثالوں میں اصل سے واصل ہونے کا جو تصور ہے وہ صحیح ہے، فنا فی اللہ ہونے کا تصور وہ صحیح ہے. تو پھر ادھر سے مونوریلزم بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم سب خدا سے آئے ہیں اور خدا میں واپس لوٹنے والے ہیں. لیکن اس سلسلے میں ایک اور مضبوط بات میں بتاؤں جو تقریباً آخری مرحلہ ہے، وہ یہ کہ میں نے جتنی باتیں کی وہ سبھی سچی ہیں اور صحیح ہیں، لیکن اس سے زیادہ مضبوط تر بات یہ ہے کہ ہماری ہستی کا ایک سرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا میں ہے. یہ سب سے بلند بات ہے، یہ سب سے بلند بات ہے، اس لیے کہ ہماری روحانی ہستی محدود نہیں ہے. ہماری روحانی حقیقت ایک پھیلی ہوئی حقیقت ہے جو ہر جگہ پر ہے. یعنی روح ایک وسیع چیز ہے، روح محدود نہیں ہے، وہ ایک جوہر ہے، وہ ایک خدا کی صفت ہے، وہ خدا کی صفت کی روشنی ہے. جس طرح سورج کی روشنی سرچشمے کے اندر بھی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی بھی ہے. آپ اگر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم خدا سے آئے ہیں، جسے قبول کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو اس طرح سے قبول کریں جیسی سورج کی روشنی سورج کے سرچشمے سے اور کرۂ خورشید سے، سورج کے کرے سے جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے اس طرح ہماری روح آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج اگر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دنیا ہے تو یہ سورج وہاں بھی ہے اور پھیلی ہوئی روشنی کی صورت میں اس کائنات میں بھی ہے. اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے روح کے سمجھنے کے لیے. میرے پاس اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں تمام مثالوں پر اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ ہماری روح خدا میں بھی ہے اور کائنات میں بھی. خدا کو مثال کے طور پر سورج کا سرچشمہ قرار دیں. یہ گناہ نہیں ہے کہ ہم حقیقت کی تشبیہ مادیت سے دیں. یہ قرآن میں بھی ایسی تشبیہات ہیں، اگرچہ خدا کہاں اور ایک مادی چیز کہاں، اس میں بہت کمی پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان مثالوں سے ہم کو بہت مدد ملتی ہے. تو آپ اپنی روح کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ بہترین مثال ہے کہ سورج سے تشبیہ دیں، سورج سے تشبیہ دیں اور مان لیں کہ جس طرح سورج کی روشنی خود سورج کی ذات کے اندر بھی ہے اور اس کے باہر بھی ہے، یہی حال ہماری روح کا ہے. پھر اس لحاظ سے ہم سب ایک ہیں کہ سورج میں جو روشنی ہے وہ بھی اور اس کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہے وہ بھی ایک ہے. ہم سب ظرف ہیں، ظرف یعنی برتن، یہاں وہاں میں سے ہر ایک میں وہی روشنی ہے، وہی روشنی ہے. فرق اگر ہے تو آئینے کی وجہ سے ہے. یہ آئینہ اگر ناصاف ہے تو اس میں چمک بہت کم ہے، یہ آئینہ زیادہ صاف ہے تو اس میں زیادہ روشنی ہے. اس آئینے کا جوہر اچھا ہے تو اس میں زیادہ روشنی ہے. لیکن روشنی کی ذات، اس کی اصلیت، اس کا سرچشمہ ایک ہے، اس کا رشتہ بھی ایک ہے. آپ سے مجھ کو نورانی رشتہ وہی ہے جس طرح دھوپ سے دھوپ کو رشتہ ہے، اور اس آئینے میں سورج کا جو عکس پڑتا ہے اور اس آئینے میں جو سورج کا عکس پڑتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جو رشتہ ہے نور کا، روشنی کا، سورج کا، وہ رشتہ آپ کا ہونا، یہ نورانی رشتہ ہے اور یہ روحانی رشتہ ہے. اس سے بہتر رشتہ کوئی نہیں. بس یہی رشتہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے، سب سے مقدس ہے اور سب سے پاک. ان امیدوں کے علاوہ اور ہم کو کیا چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟
یہ پاکیزگی کا تصور، یہ حق الیقین اس معنی میں اگر ہم اس نظریے کے مطابق خود کو خدا میں ابھی سے محسوس کرتے ہیں، ہمارے شعور میں، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری ہستی کا ایک سرا خدا میں ہے، خدا کے سرچشمے میں ہے، یعنی امام میں ہے، تو ہم کو اس سے ہمت ملنی چاہیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ کام کرنے کے لیے حوصلہ ملنا چاہیے، ہمیں امید ہونی چاہیے، ہمیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں یہ بات بھی گزارش کروں کہ پاکیزگی کا سب سے بڑا وسیلہ نور ہے۔ آپ شریعت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو مطہرات یعنی پاکیزہ کرنے کے چند وسائل بتائے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے پانی آتا ہے اور مٹی بھی ہے پاکیزگی کے لیے، اور دھوپ بھی ہے وغیرہ۔ اس طرح روحانی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا وسیلہ نور ہے پاکیزگی کا۔ آپ نور کا تصور کرتے ہیں، نور کی شناخت حاصل کرتے ہیں، نور کی تابعداری کرتے ہیں، نور سے علم کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ آپ کی سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہستی کے 3 عنصر ہیں: جسم، روح، عقل۔ جسم، روح، عقل۔ جسم کی پاکیزگی پانی میں ہے، روح کی پاکیزگی ذکر عبادت میں ہے، عقل کی پاکیزگی علم میں ہے۔ علم میں، عبادت میں، اور ظاہری قسم کی، مادی قسم کی صفائی جسم میں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی صفائی یہاں ہے، یہاں۔ یہ نور کی صفائی ہے، یہ عبادت کی صفائی ہے، یہ پانی کی صفائی ہے۔ دنیا میں آپ کسی برتن کے اندر رومال دھوتے ہیں یا کپڑا یا ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ برتن میں جتنا پانی وہ گندا ہو جاتا ہے۔ ندی میں ہاتھ دھوئے تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ندی بھی بے قدرے اس میں میل آتا ہے۔ سمندر بھی ایسا ہوتا ہے، سمندر یا کہ پانی ساری غلاظتوں کو دھو لینے کے بعد خود گندا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ اور نور اس کو پاک کرتا ہے، یعنی سورج۔ وہ اس طرح کی سطح سمندر سے آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سطح سمندر سے جو سٹیمز وغیرہ، بخارات، بھاپ جسے کہتے ہیں، وہ بلند ہو جاتے ہیں، تو اسی کے ساتھ پانی کے اندر جو معدنیات ہیں، جو نمکیات ہیں اور دیگر قدورتیں یا آلودگیاں ہیں، وہ سب تہ نشین ہو جاتی ہیں، اور اس اڑان میں صرف پانی اور صاف پانی اور کھرا پانی بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہاں سے جو پانی برستا ہے وہ اتنا پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی آلودگی نہیں ہوتی۔ اور جس کی تصدیق قرآن کرتا، اور خدا فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَاءً طَهُورًا، یعنی ہم نے آسمان کی بلندیوں سے تم پر پاک اور صاف پانی برسایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نمکیات وغیرہ اور آلودگی وغیرہ نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ پہلے دن جب بارش برستی ہے تو فضا میں جو گرد و غبار ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی قدرت ہوتی ہے، تو ایک بار یعنی بارش برسنے کے بعد جو اس کے بعد کی جو بارش آتی ہے وہ بہت یعنی صاف اور ستھری ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نور ہی آخری ذریعہ ہے پاکیزگی کا، دھلائی کا، تطہیر کا، اور اس سے مقصود ہے کہ امام ہی وہ ذریعہ ہے جو پاک ہے اور مومن کو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب مکنون میں ہے، قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ حالانکہ ظاہر میں دیکھا جائے تو قرآن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، لیکن قرآن خود ہی کہتا ہے کہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اس سے قرآن کی روحانی حیثیت مراد ہے، کیونکہ قرآن کی 2 حیثیتیں ہیں، قرآن کے 2 پہلو ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے روح کے بارے میں کہا
جس طرح دھوپ ہے، سورج ایک کائنات ہے، تو یہ دھوپ جو اب اس دنیا میں ہے، یہ دھوپ سورج میں بھی ہے، لیکن سورج میں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ بہت پاور میں ہے، وہ دھماکے کی صورت میں ہے، اور وہ بہت انرجی ہے، بہت طاقت کے ساتھ ہے، بہت کلوز ہے، بہت گیس کی صورت میں، اور اس میں بہت روشنی ہے۔ ہماری روح بھی جو خدا میں ہے، ہماری روح کا جو حصہ خدا میں ہے، وہ بہت پاورفل ہے، وہ خدا کی طرح ہے۔ خدا کے اندر خدا جیسی چیز کی گنجائش ہے، اور اس کے سوا کوئی سست اور مردہ چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہماری روح جو یہاں ہے، میں کیا کہوں اس روح کی کمزوری کے بارے میں، یہ تو بہت کمزوری ہے۔ جس طرح وہ روشنی، وہ دھوپ جو سورج کے اندر ہے، وہ روشنی، وہ دھوپ، اور جس طرح یہ دھوپ، یہ روشنی جو زمین میں، بڑا فرق ہے۔ اچھا، قرآن کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اس کا کتابی مکنون کے اندر ہے، وہ بولتا ہے، اس میں گفتگو ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں زندہ حقیقتیں ہیں، اس میں وہی کیفیت ہے جو نزول کے وقت تھا، اس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، قلم، لو، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن یہ قرآن خاموش ہے۔ ابھی میں اس بیان سے آپ کو واضح کروں گا کہ انہو فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کتاب مکنون کے اندر ہے، باکرامت کتاب ہے، بزرگ کتاب، عالیشان کتاب، بولنے والی کتاب، اس کے اندر معجزات ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس تک رساں نہیں ہوتے، ہر کوئی اس تک رساں نہیں ہوتا، جو پاک کیے گئے ہیں وہ اس تک رساں ہوتے۔ ابھی آپ کہیے کہ اس کا خلاصہ اور نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے علی ظاہر کہتے ہیں کہ یہ جو کتابی مکنون ہے لوح محفوظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ایمان کا نور ہے جس کے اندر قرآن، اور اس تک رساں کون ہوتے ہیں؟ پیر اور بزرگ اور ایسے امام کے برگزیدہ، پھر مومنین، جسمانی پاک ہیں، ناپاک وہ ہیں جو مشرک ہے، ناپاک وہ ہیں جن تک امام کے پاک کرنے کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، اور پاک وہ ہیں جن کو امام ہر طرح سے پاک اور پاکیزہ نہ کرے، علم سے، ہدایت سے، دیدار سے، نور سے، دعاؤں سے، اور طرح طرح کے ذرائع سے ان کو پاک اور پاکیزہ کرے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ سب سے بڑا ذریعہ پاک کرنے کا نور ہے، تو کیا جب آپ بیٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، یہ پاکیزگی نہیں ہے؟ آنسو نہیں بہتے ہیں لیکن دل میں جوش آتا ہے، کیا یہ پاکیزگی نہیں ہے؟ جوش نہیں آتا آپ کو، یعنی ان باتوں سے مزہ آتا ہے اور یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں، اس سے پاکیزگی نہیں ہے۔ آپ کو یہ خدمت کرتے ہیں، امام کی رحمتوں کو چاہتے ہیں، اور اس معلوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں اور دوسری ضروری خدمات انجام دیتے ہیں، کیا اس سے آپ کی پاکیزگی نہیں ہوتی ہے؟ پھر گناہ کے معاف ہونے کی کیا معنی؟ تو نور سے پاکیزگی کی مثال تھی کہ پانی یعنی ہر چیز کو دھوتا ہے اور آخر میں تھک کے وہ خود ہی گندا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ یعنی اس سمندر کے قریب ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے پانی کو نہ تو آپ پی سکتے ہیں، نہ اس میں نہا دھو سکتے ہیں، اس کے اندر بہت کھارا پن ہے اور بہت قدرت کی آلودگی ہے، نمکیات ہیں، معدنیات ہیں، لیکن اس کو سورج ہی پاک اور پاکیزہ کرتا ہے۔ اسی طرح آخری وسیلہ پاکیزگی کا امام کا نور ہے، اور جب نور کا تصور آتا ہے تو باطن میں جوش آتا ہے ہمارے اندر، جس طرح سورج کی تپش پڑتی ہے سطح سمندر پر، اس وقت پانی میں جوش آتا ہے، اور جوش کے آنے سے بخارات اٹھتے ہیں، اور بخارات کے اٹھنے سے بادل بنتے ہیں، اور بادلوں سے بارش بھی رستی ہے۔ تو آپ کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، کبھی کبھار ایمان کی محبت میں جوش آتا ہے، تو اس وقت آپ سمجھے کہ آپ پر
نور کی تابش پڑتی ہے، نور کی کرنیں پڑتی ہیں۔ کبھی بھی آپ یعنی مذہبی طور پر مزے میں ہوتے ہیں، جذبے میں ہوتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ اس وقت آپ کے اوپر نور کی کرنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ نور اور وہ نور فرق ہے۔ مادی نور جو ہے وہ دکھائی دینے والا ہے، جو روحانی نور ہے وہ تو دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال بات وہاں تک کہ گئی تھی کہ یعنی حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین خود کو خدا محسوس کرنے یا خود کو خدا جاننے کا درجہ ہے کہ وہاں پر سب شکوک ختم ہو جاتے ہیں، سب شکوک ختم ہو جاتے ہیں، کوئی شک باقی نہیں۔ وہ حق الیقین ہے، وہ حق الیقین ہے۔ یقین مکمل ہو جاتا ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے، یقین حق ثابت ہو جاتا ہے۔ حق الیقین، یقین حقیقت کے روپ میں نظر آتا ہے تو وہ آخری درجہ ہے اور مومن کے لیے کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال کو میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے وہ فرمان پڑھا جس میں امام نے مثال پیش کی ہے کہ ایک خواجہ کسی غلام کو جس قدر بھی نوازے، نوازش کرے، جتنے انعام و اکرام کرے، وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس کی خوشی صرف ایک چیز میں ہے کہ وہ غلام ہے، ذرا چھٹکارا پائے، آزاد ہو جائے، وہ یہی چاہیے۔ اس سے مثال دے کر امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح کی ایک حقیقی آزادی بھی ہے، وہ یہ کہ خود کو مومن خدا کے درجے میں پائے، مومن خود کو خدا کے درجے میں پائے۔ آپ عام حالت میں یہ غلام ہیں، غلامی کو عربی میں عبودیت کہتے ہیں، عبدیت کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، اور غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے اور اس کی صفت عبادت ہے۔ عبادت کے معنی غلامی۔ اب اگر ہم خدا کی خدائی کی یا اس کے ساتھ وصل ہونے کی باتیں کرتے ہیں ایک طرف سے، لیکن دوسری طرف سے عام حالت میں دیکھا جائے تو ہم غلامی میں ہیں، تو اس غلامی سے نجات اس وقت ملتی ہے جبکہ ہم اپنی مرتبت کو خدائی میں پائیں۔ تو پھر اس معنی میں نجات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو جلنے سے نجات، اسماعیلی نقطۂ نگاہ سے نجات کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کو عذاب سے نجات ملے۔ نجات تو حقیقی نجات یہ ہے کہ ہم ان تمام امتحانات سے آگے گزر کر اپنے حقیقی مرتبے میں خود کو پائیں، یہ نجات ہے۔ بہرحال کافی باتیں ہوئی اور اب تھوڑا سا وقت سوالوں کے لیے بھی رکھیں، کیونکہ ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ اگر کوئی ضروری سوال ہو تو وہ پوچھا جائے، اور اگر ضروری نہیں ہے، بعد میں گفتگو میں تسلی ہے تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مقام پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے سکون سے آرام سے سنا اور میرے دل نے گواہی دیا کہ آپ نے توجہ دی، کیونکہ پتہ چلتا ہے اپنی گفتگو کے سلسلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے تھے۔ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری گفتگو کو سن لیا، اور اس شکر گزاری کے ساتھ، اس شکریہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کر دیتا ہوں۔ شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔